تو جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 2025 گزر چکا ہے، اب 2026 سٹارٹ ہو چکا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سال کی پلاننگ، اس سال کا اسکیجول جو ہے وہ بنا لیں اور خود کو یہ چیز سمجھا لیں کہ جو گناہ ہم سے پچھلے سالوں میں ہوئے ہیں، پچھلے وقتوں میں ہوئے ہیں، کوشش کرنی ہے کہ اس سال میں ہمیں وہ گناہ چھوڑنے ہیں۔ اس گناہ کو فائنڈ کرو جو آپ لوگ کر رہے ہو اور توبہ کرتے ہو، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اور توبہ کرتے ہو اور پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس گناہ کو ختم کرو، اس پہ جد و جہد کرو۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے بہترین جہاد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف ہے۔ جہاد صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں تلواریں لے کے نکل جاؤ۔ جہاد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنی نفس سے لڑنا۔ سردی ہے لیکن سردی کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر نماز پڑھنا، یہ بھی جہاد ہے۔ اور سلیوٹ ہے ان نوجوانوں کو جو 5 وقت کی نماز ٹائم پہ پڑھتے ہیں، کیونکہ شیطان ہر وقت ہمیں نماز سے روکتا ہے، ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم شیطان سے لڑتے ہیں، اپنی نفس سے لڑتے ہیں، اپنی زندگی میں سے وقت نکال کے اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی راہ میں بہترین جہاد ہے۔ تو میرے بہن بھائیو، آپ خود سے یہ وعدہ کرو، خود سے یہ عہد کرو کہ آپ خود کو بدلیں گے، کیونکہ آپ نے اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں کافی سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ 4 کندھوں پر قبرستان لے کے جائے جا رہے ہیں۔ تو کیا آپ لوگ ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آج کل کا ہمارا معاشرہ اس طرح کا بن چکا ہے کہ جیسے ہی کوئی سوشل میڈیا پر حرکت ہوتی ہے یا کوئی شخص انتقال کرتا ہے تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن ہم اپنے آس پاس نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتے کہ ہمارے آس پاس کتنے جنازے دن میں اٹھا کے قبرستان تک لے کے جائے جا رہے ہیں۔ ہم ان کو دیکھ کے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ شرم کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے۔ آپ کا پتہ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں قبر کا عذاب سنوا دوں، لیکن پھر میں یہ سوچ کے رک جاتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم قبر کا عذاب سننے کے بعد اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب اگر کوئی سن لے تو اس کی روح کانپ جائے۔ دیکھنا تو دور کی بات ہے، سن لے تو اس کی روح کانپ جائے، لیکن اس کے باوجود ہم اس چیز سے نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ہم دنیا کی کتابیں تو بہت سیکھتے ہیں، انگلش کے پیچھے اپنے بچوں کو پاگل کرتے ہیں کہ انگلش سیکھو، انگلش سیکھو، لیکن ہم عربی سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم حدیثیں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس نوجوان نسل کا۔ اور قرآن تو نازل ہی اسی لیے کیا گیا تھا کہ لوگ اسے سمجھ کے پڑھیں، نہ کہ صرف اسے سجا کے رکھ دیں۔ کیا یہ قرآن صرف اس لیے ہمارے پاس ہے کہ جب بچی کا نکاح ہو تو ہم اس کے سر کے اوپر قرآن رکھیں؟ یا یہ صرف اس لیے تھا کہ اسے غلاف کے اندر اچھے سے فولڈ کر کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیں؟ نہیں، اللہ نے یہ قرآن اس لیے اتارا تھا کہ ہم مسلمان اسے سمجھ کر پڑھیں اور نصیحت حاصل کریں اور جانیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، اس دنیا کی چمک سے دھوکہ نہ کھاؤ، خود کی منزل کو پہچانو کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں، عیاشیوں کے لیے نہیں آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں کاٹی ہیں، اور اب ان کی امت کی باری ہے کہ ہم بھی تکلیفیں کاٹ کے دکھائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کے مطابق اگر ہم ان کی باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں اس کے بدلے جنت نصیب کرے گا۔ تو سب نوجوان نیت کریں کہ ہم جہاد کریں گے اپنی نفس کے خلاف، ہم اللہ رسول کی بات مانیں گے، 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے، جھوٹ سے بچیں گے، حرام کمائی سے بچیں گے، دوسروں سے حسد کرنے سے بچیں گے، اپنے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رکھیں گے، کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچیں گے، اپنے دل کو صاف کریں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ اگر آپ سونے سے پہلے یہی کہو کہ اللہ، میں نے سب کو معاف کیا جنہوں نے مجھے تکلیفیں دی اور جنہوں نے مجھے اذیت دی۔